آج کے شو میں ضمنی الیکشن نون لیگ فاتح، تحریک انصاف مقبولیت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب، پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر حملہ، دہشت گردی کی نئی لہر۔ السلام علیکم۔ بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو الیکشن ہوئے ضمنی انتخابات، اس نے تو حیران کن طور پر جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جھوٹی جو کامیابی کا بیانیہ یا پھر یہ بیانیہ کہ پاکستان تحریک انصاف بہت مقبول ہے، وہ زمین بوس ہو گیا۔ ساتھ میں اس ہار کے بعد، بدترین شکست کے بعد، پی ٹی آئی جہاں اپنا ہری پور جیسی جگہ پر اپنا مینڈیٹ ڈیفینڈ نہیں کر پائی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ کہ ان سے الیکشن چوری کر لیا گیا یا یہ بیانیہ کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، یہ بھی عوام میں قبولیت حاصل نہیں کر پا رہا۔ یہ جو نون لیگ کی فتح ہوئی ہے اہم ترین سیٹس کے اوپر، کیا پاکستان میں مجموعی طور پر سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دے گی؟ خاص طور پہ جو سادہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی اہمیت کم اور جمعیت علماء اسلام کی زیادہ ہو جائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے پر موجودہ ضمنی انتخابات کے نتائج کا جو اثر ہے وہ کیا ہوگا؟ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر پر بات کریں گے، آج ہونے والا افسوسناک ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ اور افغانستان سے اس کے تانے بانے، پاکستان کی حکمت عملی سفارتی اور دفاعی محاذ پر آخر کیا ہونی چاہیے؟ ساتھ میں سیاسی ماحول میں پاکستان تحریک انصاف بدترین شکست کے بعد پھر سے یہ بیانیہ اس وقت اپنے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو یہ بیانیہ پینیٹریٹ کر رہی ہے یا وہ یہ بیانیہ اس وقت بیچنے کی کوشش کر رہی ہے، نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ پھر سے دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ عوام مان نہیں رہی، اور جو مقبولیت کا جھوٹا ایک کھمبا سا تھا وہ اکھاڑ کے عوام نے پھینک دیا الیکشن میں عمران خان کی۔ یعنی یہ باتیں کہ عمران خان از ویری پاپولر یا عمران خان سوشل میڈیا کے کنگ ہیں، وہ تمام زمین بوس ہو گئے ہیں ضمنی انتخابات میں۔ بہت سے لوگوں نے نون لیگ کی طرف سے تو یہاں تک کہا کہ یہ ایک ریفرینڈم ثابت ہوا، کہ واقعی میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک ریفرینڈم ثابت ہوا، عوام نے پی ٹی آئی کے خلاف نکل کے ووٹ دیا، ان کے اپنے صوبے کے اندر بھی اس وقت ان کے خلاف ووٹ آیا۔ آخرکار اس کی وجہ کیا رہی؟ اور خاص طور پر جو مزاحمت جس کی بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ مزاحمت جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں، کیا ان کے لیے نہیں ہے؟ یہیں کے کارکنوں کو، یہیں ان کے جو غریب عوام ہیں ان کو گرفتار کروا کر، ان پر تشدد کروا کر ہی یہ انقلاب لے کر آئیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، پروگرام میں اٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی نے جس طرح اس معاشرے کو تباہ کیا، اس نوجوان نسل میں نفرت کے بیج بوئے، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد بے نقاب میں۔ جواد احمد صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں کچھ اہم حقائق، جیسے یہ جو الیکشن ہری پور کا تھا، جو شکست پاکستان تحریک انصاف کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ حماد اظہر والی سیٹ پہ، وہ تو کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے تھے یا وہ ایک آزاد امیدوار کو بیک کر رہے تھے حماد اظہر، لیکن جو انٹرسٹنگلی ہری پور میں ہوا وہ تحریک انصاف کا بیانیہ وہ سنے تو بڑا مزہ خیز بیانیہ ہے۔ اس بیانیہ کے مطابق شاہد خٹک صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے پروونشل صوبائی جو صدر بھی ہیں جنوبی پنجاب کے، وہ کہتے ہیں ہری پور الیکشن میں آر او اور ڈی آر او الیکشن کمیشنر پاکستان کے ملازم اور عملہ ہیں، یعنی جو آر او اور ڈی آر او آئے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے دیے، یعنی صوبائی حکومت کا نہیں، لیکن پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ہیں، یعنی پریزائڈنگ آفیسر خیبر پختونخوا حکومت سے ہے، اور آر او اور ڈی آر او جو ہے وہ الیکشن کمیشن ای سی پی یعنی الیکشن کمیشنر پاکستان کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جنہوں نے فارم 45 میں جیتے ہوئے امیدوار شہرناز عمر ایوب جو کہ اہلیہ عمر ایوب صاحب کی، ان کا ووٹ صحیح لکھا ہے، لیکن آر او نے یکدم نتائج جو ہیں تبدیل کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ جو اس وقت بیانیہ ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جھوٹ ہے، یہ وہ حقیقت، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ ہے جو بارہ بے نقاب ہوتا ہے۔ یعنی الیکشن میں شکست ہوئی اور آپ کے اپنے صوبے میں ہوئی، جہاں گورنمنٹ ہے، اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ ڈی آر او اور آر او الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھے، لہٰذا اس لیے شکست ہو گئی، فارم 45 کے تحت ہم جیت رہے ہیں کیونکہ پریزائڈنگ آفیسر ہماری صوبائی حکومت کے تھے۔ اور یہ بھی بالکل بات جو ہے وہ حقائق سے
سریان منافی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوا جو بتا رہے ہیں شاہد خٹک صاحب, لیکن یہ اپنے ووٹرز کو یہ کہنے کے لیے, ان کی بے چینی کو کم کرنے کے لیے جب ان کو بیانیہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی عمران خان صاحب تو بڑے مشہور یا موسٹ پاپولر لیڈر آف دا ورلڈ بن چکے ہیں اور وہ تو کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ الیکشن جیت جائے گا, تو پھر یہ کیا ہوا ہے جو ہم ہار گئے ہیں ساری سیٹیں؟ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو کہیں ایک سیٹ نہیں آپ جیت سکے, کہیں منہ دکانے قابل نہیں رہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ڈی آر او اور آر او جو تھے وہ الیکشن کمیشن نے لگا دی, اور وہ الیکشن کمیشن تو اسٹیبلشمنٹ کا تھا یا وہ نون لیگ کا تھا, وہ ہمیں کیسے جیتنے دیتا, اور ہم جو ہے وہ ہمارے صوبائی حکومت کے پریزائڈنگ آفیسر تھے اور اس وجہ سے جو ہے ہم یہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے. تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی ونس اگین از ایکسپوزڈ, یعنی یہ پہلی بار نہیں, ایک بار پھر 2024 کا بیانیہ, اس سے پہلے والے بیانیہ الیکشن کے کہ ہم ہارے اس لیے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہم ہارے اس لیے تھے کہ الیکشن چوری ہوا, اس کو پھر سے ریپیٹ کر رہی ہے اس منترا کو, اور عوام جو اس وقت ہے اس دفعہ کسی موڈ میں نہیں ہے کہ اس کو سن سکے. سیاسی طور پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے ممکنہ طور پر, اور یہ جو پاکستان نون لیگ کی جو جیت ہے, یہ جیت کس طرح ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے نمبرز کے اوپر, یعنی اسمبلی کے فلور پر جو سادہ اکثریت ہے وہ نون لیگ گین کرتی ہے, تو اس کا پولیٹیکل ٹیمپریچر پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی اہمیت اس کولیشن میں کیا کم ہو گئی ہے, اور دیگر سوالات. جواد احمد صاحب ایک بریک کے بعد ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے کہ ہم بہت پاپولر ہیں پی ٹی آئی کا, جواد احمد صاحب ہیز بین ویری کرٹک, اور وہ اس پر کرٹیکلی اس پر اینالائز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو, ان کے بیانیے کو, جو وہ کہتے ہیں جو تضادات ہیں عمران خان کے بیانیے میں تضادات ہیں, وہ تمام جو اس پر ہیں جواد احمد صاحب کافی کلیئرلی بے نقاب کرتے ہیں عوام کے سامنے. جواد صاحب خوش آمدید, آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس سے زیادہ بدترین شکست کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سوشل میڈیا کی پارٹی بن گئی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی یہ بد زبانی اور پھر خاص طور پہ وہ جو غلیظ گالم گلوچ ہے, وہ جو فحش اور بیہودہ لوگوں کے خاندانوں پہ, لوگوں کی ماں بہنوں پہ یہ جو کرتے ہیں گالم گلوچ, لوگ اس سے اب تنگ آ رہے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی وہ بیوقوف سا, وہ کینیڈا میں اس نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کی کوشش کی گئی بعد میں. تو ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ فیشزم کر رہے ہیں, بیسیکلی زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کتنا عرصہ کرتے رہیں گے ایسے. تو اس لیے لوگ اب ان سے تنگ آ رہے ہیں. لوگ پہلے اگر کچھ تھوڑے بہت تھے بھی نا کہ نہیں جی دیکھیں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کی پارٹی اگر صرف اور صرف اس بیانیے پہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو برا بھلا کہا جائے, گالم گلوچ کی جائے, رپورٹ کیا جائے, بلاک کیا جائے, تو پھر تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ریاست کر رہی ہے, شاید وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. کیونکہ جب یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے, جب ان کا اپنا فیشزم ختم نہیں ہوتا, ان کی فسطائیت ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ اگر جو ہو رہا ہے تو پھر اس پہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کا اظہار ہے, عوام نے اس کا اظہار کیا ہے. عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے, اور اسی لیے اب اس دفعہ بری طرح شکست ہوئی ہے, اور آگے بھی شکستیں ان کو بہت ساری ہونے والی ہیں. اس شکست کے بعد پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کا نیریٹو سنیں. شاہد خٹک صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہری پور الیکشن میں آر او اور ڈی آر او الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ملازم اور عملہ ہیں, صوبائی حکومت کا نہیں, لیکن پریزائڈنگ آفیسر خیبر پختونخوا حکومت کے ہیں, جنہوں نے فارم 45 میں جیتے ہوئے امیدوار شہرناز عمر ایوب, جو اہلیہ عمر ایوب صاحب کی, ان کا ووٹ صحیح لکھا ہے, لیکن آر او نے یکدم نتائج جو ہیں وہ تبدیل کرنا شروع کر دیے ہیں. تو ہمارا الیکشن چوری ہو گیا, یہ انہوں نے پھر سے نیریٹو بنایا ہے. کیا لوگ ایکسیپٹ کریں گے اسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا اور جب ان کی حکومت بنی تھی 2018 میں, اور جب میں بھی سیاست میں آیا تھا, اور جب میں نے وزیر اعظم عمران خان ہوئے تھے تو میں نے عمران خان پہ تنقید کی تھی, کیونکہ کوئی اور نہیں ہوئے تھے, وہی وزیر اعظم ہوئے تھے, اور میں پہلی دفعہ سیاست میں باقاعدہ پارٹی کے ساتھ آیا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک یہ جب بھی ہارتے ہیں یہ بیانیہ یہی بناتے ہیں. ایکچولی 2013 سے بنا رہے ہیں اس طرح, لیکن 2018 میں انہوں نے اس کی حد کر دی, جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی عجیب بات تھی کہ پختونخوا میں ان کو سیٹیں ملی تھیں
اور باقی جگہ پہ ان کو نہیں ملی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو پختونخوا میں ملی ہیں وہ ہمارے اس میں دھاندلی نہیں ہوئی, اور جو پورے پاکستان میں باقی سیٹیں نہیں ملی ہمیں, اس میں دھاندلی ہوئی ہے. تو دیکھیے جی, ان کا تو شروع سے نیریٹو بڑا کمزور سا ہے. یہ عمران خان کی ذات پہ کھیلتے ہیں صرف. اب یہ جو جن لوگوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں, شاہد خٹک یا ایون سہیل افریدی اور سب لوگ, دیکھیں میں ایک ایسا آدمی ہوں جو 25 سال سے اس ملک کے شوبز سے ایک بڑا جو ہے نام بنا کے نکلا ہوں بڑی محنت کے بعد. تو میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو طفل مکتب ہیں سارے. مطلب ان کو تو سوائے یہ کہ عمران خان کا نام جپیں یہ سارا دن اپنی مالا کے ساتھ, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سیاسی. اگر آج عمران خان نہ ہو تو یہ بھی ختم ہو جائیں. تو ان کی باتوں پہ کیا آپ نے بچ جانا ہے. اصل بات یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی آہستہ سیاسی موت کی طرف جاری ہے, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ فساد اور انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, وہ گالم گلوچ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, الزام تراشی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے میرے پہ جس طرح کا الزام لگایا بڑا گھٹیا قسم کا, اس کو بھی میں نے ان سے, انہوں نے جس کو ڈالا تھا اس نے سب نے میرے سے معافی مانگی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں, مطلب الزام لگانے کے بعد معافی مانگی, ساتھ کہا کہ جواد احمد کے خلاف سازش ہوئی ہے, یہ لکھ کے دیا مجھے لیسکو نے. تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا آدمی ہمدردی کرے جو لوگ دوسروں کے ساتھ جس طرح کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ پٹ جائے گا, کیونکہ ایسا بیانیہ چلتا نہیں ہے. جب آپ کو ہار ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے سے زیادتی ہوئی اور فارم 47 45, اور جب آپ جیتتے ہیں جیسے پختونخوا میں آپ جیتے تھے 2018 میں, تو زیادہ مطلب آپ کو سیٹیں ملی تھی وہاں پہ, تو اس وقت آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو یہ جو ایون یار ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ان کو پختونخوا میں سیٹیں ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں, آپ بتائیں صفان, کہ 2025 میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر سیٹیں کہاں ملی ہیں ان کو ملی ہیں سیٹیں 2025 میں ہوا ہے, 2024 میں سوری, تو وہ سیٹیں کہاں ملی ہیں ان کو, پختونخوا میں ملی ہیں دوبارہ. تو پھر وہاں دھاندلی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس لیے یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ جو ان کے پاس ایک نیریٹو ہے کہ واحد لیڈر تھا جس نے ڈیل نہیں کی, یا واحد لیڈر ہے جو جیل میں رہا, جو باہر نہیں گیا, جس نے علاج معالجے کا بہانہ نہیں بنایا, اسپتال نہیں گیا. یہ اوور دا ایئرز جو یہ جیل میں رہ رہے ہیں, تو یہ آپ کو لگتا ہے ہی از گیننگ یہ, یا پھر کیونکہ جب بھی وہ آتے ہیں معاملات, ان کے عدالتی معاملات یا قانونی معاملات جب بھی حل ہوتے ہیں, واپس آ کے کہہ سکتے ہیں نا جی کہ ہم تو واحد ہیں پاکستان میں جس نے جیل کاٹی, ہم تو واحد ہیں پاکستان میں جس نے ہم نے جو ڈیل نہیں کی کوئی, یہ نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ عمران خان has actually lost it now. He should have played his cards totally differently. کیونکہ جس طرح ایک فساد انتشار کی آپ سیاست کرتے ہیں, اس کا انجام صرف یہ نہیں ہوتا کہ فساد مچتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے. اگر ریاست آپ سے طاقتور ہو, جو کہ آج کل ہو نہیں سکتا, کہ آپ مطلب پولیٹیکل پارٹی اور گروپ آف پیپل بیکم مور پاورفل دین دا اسٹیٹ, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پریپوسٹرس بات ہے, اور خاص طور پہ ایسی اسٹیٹ جو کہ ایٹامک پاور ہو. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی تو اس کا ایک آتا ہے نا, فال بیک آتا ہے. تو میرے خیال میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ فساد چھوڑ نہیں رہے. اب لوگ تنگ آ گئے ہیں, ریاست بھی تنگ آ چکی ہے, ریاست کو تو آپ کمزور نہیں کر سکتے نا. اب آپ نے بیانیہ آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ جنرلز کی بات کرتے تھے, افسروں کی بات کرتے تھے, اب انہوں نے پوری فوج کے خلاف بات شروع کر دی اور اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے, اور اس وقت بات شروع کر دی ہے اس کے بعد جب ہم جواد صاحب ایسٹرن بارڈر پہ بھی انگیجڈ ہیں, ہم ویسٹرن بارڈر پہ بھی انگیجڈ ہیں. آج بھی ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے, یعنی این اس وقت جب ہماری فورسز جو ہیں وہ چاروں اطراف سے گھری ہوئی ہیں, این اس وقت آپ وہاں دیکھیں تو انڈین چینلز پہ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں وہاں گیسٹ کہہ رہے ہیں جی کہ جو کام ہم نہیں کر پا رہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے یہاں پر پاکستان کی افواج کے خلاف. یہ اس وقت ہم چھری گھونپ رہے ہیں پیٹھ پہ. پہلی دفعہ میں ارنب گوسوامی کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ارنب گوسوامی نے پہلی دفعہ کوئی سچ بولا ہے, کیونکہ دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جاہل پارٹی میں نے نہیں دیکھی. یہ وہ پارٹی ہے جو اچھا خاصا مینڈیٹ ایک رکھتی تھی, اکثریت میں بے شک نہ ہوتی, تھوڑا سا کم ہوتی اکثریت میں, تو ظاہری بات آنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی پارٹی کا جس کے اندر جس قسم کی حرکتیں یہ کرتے ہیں. لیکن چلیں اس کا مینڈیٹ اچھا خاصا تھا. یہ اپنا مینڈیٹ خود بخود لوز کر رہے ہیں, یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, یہ اپنی فیشس حرکتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, گالم گلوچ کی وجہ سے کر رہے ہیں, الزام تراشی کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور فساد اور انتشار کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا آئندہ کو مستقبل ہے. اور میں پھر کہوں گا
کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان، مجھے عمران خان پہ نا کوئی غصہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر یہ آدمی اس حد تک پاکستان کے خلاف جا رہا ہے، جس طرح ناب گوسوامی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا یا پی ڈی اے کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، تو پھر ہمیں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بڑی بے عقلی کی حرکتیں کر رہے ہو، آپ کو واپس سیاست میں آنا چاہیے، آپ کو سیاسی بات کرنی چاہیے، آپ کو اکانومی کی بات کرنی چاہیے، آپ کو جیل سے نکلنے کے کوئی طریقے ڈھونڈنے چاہیے، کیونکہ جیل سے آپ نکلیں گے تو پاکستان کی سیاست بہتر ہوگی، سٹیبلائز ہوگی۔ آپ کے ادھر رہنے سے اور آپ کی ریٹرک کی وجہ سے جو ہر وقت آپ ریٹرک ایک لگائے رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں جی سارا دن آپ کو سوشل میڈیا یا بدتمیزی کرتا ہے۔ نون لیگ جس کے خلاف انہوں نے، یا نون لیگ پیپلز پارٹی یا جو بھی جیسے آپ ہیں ان کے اپوننٹ، تو سب کو یہ کہا کہ کوئی چور ہے تو کوئی ڈاکو ہے تو کسی نے پیسے لے لیے تو کسی میڈیا جو بولا اس پہ، تو وہ جو ریٹرک بنایا تھا تو اٹ آل ہیز فیلڈ میزریبلی، کیونکہ آج نون لیگ اگر سیٹیں جیت رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریفرینڈم میں وہ چلے، وہ کس طرح جیت رہی ہے یا وہ صحیح جیت رہی ہے نہیں جیت رہی، وہ ایک الگ بات ہے، اس کے جیتنے سے فائدہ ہوگا نقصان، لیکن وہ ریٹورک جو انہوں نے بنایا تھا کہ نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، مریم نواز، وہ تو سارا کا سارا بہہ گیا نا پانی میں، وہ کدھر گیا وہ ریٹورک؟ دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوں اس لیے کہ صفان آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم ایک لیفٹ کی پارٹی ہیں، مطلب ہم سوشلسٹ لوگ ہیں، ہم سوشلسٹ پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس طرح زہران ممدانی سوشلسٹ کہتا ہے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ، جس طرح الیگزینڈریا کورٹیس کہتی ہے، جس طرح برنی سینڈرز کہتا ہے، جس طرح جیرمی کوربن کہتا ہے جو لیبر پارٹی کا، اسی طرح وہ جو زہرا سلطانہ ہے وہ کہتی ہے، تو ہم بھی سوشلسٹ پارٹی ہیں، لیکن یہ جو سپیس ہوتی ہے نا پولیٹکس میں، یہ جمہوری سپیس ہوتی ہے، اس میں آپ کو ایکول بیسس پہ آپ کو سپیس ملنی چاہیے اور آپ اسے اپنی بات کریں جو بھی آپ کا آئیڈیالوجی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے، ہماری جیسی جو پارٹیز ہیں جو ایک متبادل بیانیاں بھی بنانا چاہتی ہیں اس ملک میں، جو سمجھتی ہیں کہ عام لوگوں کے لیے سوائے اس طرح کے کٹ تھروٹ فری مارکیٹ کیپٹلزم چلائیں، آپ اس طرف آئیں کہ بھائی عام لوگوں کے لیے کیا کیا جائے، تو ہمارے لیے سپیس ختم کر دی تھی اس آدمی نے۔ جب دیکھیں نا، جب فساد ہوگا، جب انسٹیبلٹی ہوگی، جب اس ملک کے اندر سیاسی جمود طاری ہو جائے گا اس حوالے سے کہ پارٹیز کا نظریہ نہیں جائے گا لوگوں تک، لڑائی وہ ہر وقت دیکھ رہے ہوں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ اگر ایسے ایسا ختم ہوگا، جو کہ ابھی مجھے لگنا شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں اس لیے فائدہ ہوگا کہ ہم اپنا نیریٹو اپنا لے کے آ سکتے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ لپیٹا جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے جو زہر گھولا تھا جواد صاحب، وہ زہر جو گھولا تھا انہوں نے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر بھی ان کے جو کارکنان تھے انہوں نے اس کی حرمت کا خیال بھی نہیں کیا، پامال کی، اپنے جہاں جدھر کھڑے ہوئے وہاں جا کے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا، اپنے اوپوننٹس کو خلاف بولنا شروع کر دیا۔ یہ جو زہر انہوں نے عوام میں پینیٹریٹ کیا ہے، تو یہ تو ہم کہتے تھے نا کہ irrecoverable لاس ہے، یعنی یہ تو بڑا مشکل ہے کہ اس کو ریکور کریں ہم، تو یہ ریکور ہو جائے گا؟ یعنی یہ زہر جو پینیٹریٹ ہوا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کا اثر بڑا آرام سے ظاہر ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دس وکٹری پرابلی وڈ میک اے ڈینٹ ایٹ 30%, 25% آن سوشل میڈیا۔ لیکن جو پولیٹیکل جو ہیمسفیئر ہوتا ہے، یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ جو پولیٹیکل ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہوتا ہے اور جہاں پہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، وہاں پر مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اثر پڑا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ سارے لوگ ہیں نہیں، اگر سوشل میڈیا پہ ہیں بھی تو پولیٹیکل والے لوگ نہیں ہیں سارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک کے اندر ٹک ٹاک چلتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی، سارا دن صرف سیاست تو نہیں ہوتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے بہت ہی گند ایک طرح سے ڈالا ہوا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ فرق آئے گا، اور اس پہ ہمیں اس کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی تھوڑا سا اور عرصہ۔ لیکن جو کانسٹیچوئنسی کی جو پالیٹکس ہے، حلقوں کی جو پالیٹکس ہے، حلقوں کی سیاست، اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت فرق پڑے گا، اور آہستہ آہستہ پی ٹی آئی جو لوز کرے گی، کیونکہ ووٹ دینے کے لیے جب لوگ نکلتے ہیں نا، تو وہ یہ اس لیے بھی نکلتے ہیں، اور پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں وہ اس لیے بھی نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے کسی کو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جیت سکتا ہے۔ اب ان کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہے وہ پسند کریں، عمران کو پسند کریں، نہ کریں عمران خان کو، لیکن ان کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان اندر ہے، پی ٹی آئی کا کوئی حال نہیں ہے، سارا وہ نفرت کا بیانیہ بنا رہی ہے، انہیں نہیں لگتا وہ جیت سکتی ہے، تو جب وہ جیت نہیں سکتی
تو nobody wants to bet on a losing horse. وہ ہمیشہ آپ اس پہ کرتے ہیں بیٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ winning horse ہے. کہ اس انٹرسٹنگ سچویشن میں لیکن پھر بھی جو باہر بیٹھے بھگوڑے ہیں شہباز گل, شہزاد اکبر, یا عمران ریاض, وہ they are still cashing it. وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ ابھی نومبر میں دیکھنا کیا ہوگا, تو دسمبر میں فون آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا, تو جنوری میں جو ہے وہ برف باری ہوگی, اس کے بعد یہ ہو جائے گا, تو جیل میں سے جو ہے نا دیکھنا سرنگ نکل جائے گی. تو عوام جو ہے وہ کل ایک کہہ رہا تھا کہ میں وہ جو ہے نا احتجاج جو ہوگا تو عوام جو ہے جیل کے اندر کود جائے گی, اڈیالہ کے اندر سے, اور جیل کا تالا توڑ کے لے کے آ جائے گی. تو یہ وہ والا جو ان کا منجن بیچنا یا نیریٹو ہے, تو وہ بکنا بند ہوگا. دیکھیں میں نے 8 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جو یہ نیریٹو پھیلاتے ہیں, اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو عمران ریاض ہے سب سے پہلے, پھر آفتاب اقبال ہے, پھر یہ نوید پیرزادہ ہے, پھر وہ جو کیا نام ہے اس کا صابر شاکر ہے, پھر وہ ایک وجاہت نام کا ایک بندہ ہے, حیدر مہدی ہے, اور پھر یہ جو شہباز گل ہے, اور ایک اور آدمی ہے مجھے 8واں اس وقت شاید نام, ہاں وہ جو عادل راجہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ مجھے یہ 8 کے 8 میں نے فلم دی آپ کو بتایا, یہ 8 لوگ جو ہے نا یہ بیسیکلی سارا بیانیہ بنا رہے ہیں. ان کے ساتھ جوان صاحب میں اس سے پہلے تفصیل پہ جائیں, میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی وہ آفتاب اقبال اور عمران ریاض کی, جس میں وہ کہتے ہیں عمران ریاض کے جو ہے کھانا نہیں کھایا اس نے گھر کا خان نے, تو آخری تیتر تمہیں پتہ ہے کب کھایا تھا اس نے, تو بڑے غم کے ماحول میں جیسے اس نے آخری تیتر. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ تیتر کھانا اور دیسی مرغے کھانا اور پھر وہ جو فروٹ جوس پتہ نہیں کون کون سے پینا, عمران کی جو زندگی رہی ہے نا, دیکھیں یہی تو بات ہے مزے کی کہ یہ آدمی 2 زندگیاں گزارتا ہے. ایک زندگی گزارتا ہے ارب پتیوں والی, ایک طرف ایک زندگی گزارتا ہے جو لوگوں کے اندر جا کے وہ لنگر خانوں میں جا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. بھئی یا تو آپ ادھر ہی سوئے نا ان کے ساتھ, آپ نے تو چلے جانا ہے 300 کنال کے بنی گالہ میں بعد میں, اور آپ نے ان بیچاروں کو صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے اور میڈیا پہ اپنا نیریٹو دینے کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے, آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس طرح کی ڈرامے بازی کرتے ہیں؟ باقی لوگ بھی کرتے ہیں ایکچولی, لیکن یہ بہت زیادہ کر رہا تھا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, جیسے عمران ریاض نے وہ بات کی تیتر والی, اور یہ مذاق اڑوا رہے ہیں یہ اپنا ایکچولی مذاق بنوا رہے ہیں. اور آفتاب اقبال نے تو آگے سے جو کہا تیتر والا, تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آفتاب اقبال کو بھی اندر سے عمران ریاض سے پرابلم ہے کہ یار یہ کیا یوٹیوبر بن گیا ہے اور پتہ نہیں کیا چیز بن گیا, میں اتنا بڑا اینکر ہوں, میں نے پتہ نہیں ایک نئی چیز دی 2-4 لوگوں کو بٹھا کے کامیڈین, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے ایک نیا اس نے کانسیپٹ دیا تھا ٹاک شوز کا, تو وہ اس کو غصہ کوئی جو چڑھا ہے ہوا ہے اس کے اوپر عمران ریاض پہ, اس نے اتارا اس طرح ہے کہ اس نے کہا جی آپ تو تیتر میں نہیں ملا, کیونکہ اس کا نام لوگوں نے گیلا تیتر ڈالا ہوا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ شاید کوئی ویڈیو آئی تھی جس میں وہ تیتر وہ ریفریجریٹر سے نکال کے رکھ دیے تھے, مجھے اس طرح کا کچھ بتایا گیا, تو وہ تیتر والی بات اس لیے کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف اس کا جو میں سمجھتا ہوں ڈاؤن سائڈ ہے اس بات کو سننے کے بعد لوگوں کے ذہن میں جو آتی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ عمران تیتر کھانے کا شوقین ہے, اور بھائی تیتر کتنے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اس ملک میں, تو یہ کہیں نہ کہیں نا پھانسی جاتے ہیں آخرکار. مجھے لگتا ہے بڑی ان کی بری حالت ہے اس وقت. نہیں, اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ 10 دن بعد دیکھنا اس کی کال آئے گی, فون آئے گا فلاں شخص کا, تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا, یہ تعیناتی ہو جائے گی, یہ شخص ریٹائر ہو جائے گا, اس تاریخ کے بعد حالات بدل جائیں گے, پھر یہ ہوگا کہ یہ امریکہ روس کو یہ کہہ دے گا, تو اس کے بعد یہ دیکھنا یہ ہو جائے گا, تو انڈیا یہ کہے گا. تو یہ والا جو ایک مستقبل کا منظرنامہ بنا رہے ہوتے ہیں, یہ سلسلہ رکے گا, یہ لگتا ہے چلتا رہے گا یہ ایسی ڈالر کمانے کا؟ اچھا مجھے نا ایک کتاب یاد آ گئی ہے, ایک کتاب ہے بڑی زبردست, شاید آپ نے پڑھی ہو, نیکسٹ 100 ایئرس, یہ جارج فرائڈمین کی ہے, جو کافی اس نے ایشیا میں بہت ٹائم گزارا تھا, مڈل ایسٹ میں بھی گزارا تھا, تو اس نے امریکہ کے حوالے سے لکھی تھی. تو اس کتاب میں نا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس نے پروفیسی ایک تو کرنا ہوتا ہے نا جو جس کے ساتھ روحانیت جڑی ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ لاجیکلی ایک پرسپیکٹو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیوچر میں ایسے ایسے ہوگا. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب یہ شہباز گل وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کی ویلیو جو ہے نا وہ زیرو بھی نہیں ہے. مطلب فرض کریں شہباز گل, میں پھر کہوں گا عمران خان نہیں ہے, ہم سب نے چلے جانا ہے دنیا سے, فرض کریں عمران چلا جاتا ہے, کیا کرے گا شہباز گل, کس کو بیچے گا؟ تو اس کی تو اپنی کوئی اوقات نہیں ہے نا. اس شہباز گل کو صرف اس لیے لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے. جواد احمد کو اس لیے نہیں جانتے کہ میں عمران خان, مجھے اپنے بلبوتے پہ جانتے ہیں, میں 25 سال کا کریئر ہے میرا. تو اس لیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شہباز گل جس طرح دھاڑے مار مار کے روتا تھا یہاں پہ, بک بک کر رہے ہیں. شہباز گل جو دھاڑے مار مار کے روتے تھے یہاں پہ,
اور پھر وہ جو عمران خان نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ استحصال ہوا ہے تو وہ کبھی منہ دکھانے یعنی وہ جو نہیں بھی ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کہہ دیا تھا نا اس بیان میں. بڑی زیادتی ہے. تو وہ یعنی ان کے لیڈر نے جو شاید ہوا تھا نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ ہو گیا, ان کے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. نہیں آپ کو پتا نا اس نے بھی بیوقوفی ماری تھی, اس کو بھی ایک کسی نے آگے سوال پوچھا, ابھی پھنس گیا کیونکہ یہ تو غلام ٹائپ ہے نا عمران کا, بالکل غلام ہے یہ. تو اس نے آگے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے, تو اس نے آگے سے کہا جی ہوئی ہے. بھائی بیوقوف انسان, ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تم اپنے لیڈر کی بات سچی کرنے کے لیے اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو. مطلب یہ بڑے جاہل لوگ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا, اس سوسائٹی میں ایسے لوگ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں. یہ عمران خان نے بڑی مشکل سے 4-5 جتنے جھوٹے اور منافق لوگ تیار کیے ہیں, اور بالکل جسے کہتے ہیں نا بے شرم قسم کے لوگ ہیں یہ. تو شہباز گل کا میں صرف کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو بھی باتیں کرتا ہوں عمران ریاض بھی, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, کوئی پرسپیکٹیو نہیں ہوتا. جارج فرائڈمین نے تو پرسپیکٹیو دیا نا, وہ ایک بہت ہی سینسیبل آدمی تھا, اس نے وہ ٹھیک تھا غلط تھا ہسٹری بتائے گی, لیکن ان کا تو پرسپیکٹیو ہے ہی کوئی نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا بار بار جھوٹ بولتے ہیں, بار بار جھوٹ نکلتا ہے, لیکن لوگ ان کو سن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی جہالت اپنی جو ہے اس پہ کوئی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کن کو سن رہے ہیں. یہ یوٹیوب پہ پیسے بنا رہے ہیں, صرف پیسے بنا رہے ہیں. یہ کچھ بولتے ہیں, آپ آگے سنتے ہیں, آپ ان کو ویوز دیتے ہیں, یوٹیوب ان کو پیسے دیتا ہے. بس یہ بارہ سلسلہ ہے, اسی سلسلے بھی چل رہے ہیں سارے. اچھا, یہ جو فوٹیجز آئے تھے ریسنٹلی عمران خان کی بہنوں کے رات کے سردی میں باہر بیٹھے ہیں, ان پہ تشدد ہوا, اور جو اس پر پھر سمپتھی ویو بھی کچھ جرنلسٹ نے بھی ٹویٹ کی. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ یہ جو بھگوڑے ہیں یہ تو ڈالرز کما رہے ہیں, جو کارکن یعنی جو ان کی لیڈرشپ تھی یہاں پہ وہ بھی ادھر ادھر ہو گئی, رائٹ لیفٹ, کارکنانوں کو آگے چھوڑ دیا ڈنڈے کھانے کے لیے, فیملی بھی. یہ واقعی میں مطلب یہ بھی سیریس سنسیئر ہیں بہنیں, یا یہ بھی لیڈرشپ کے لیے اس وقت سب کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا ہی خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں مذمت کرتا ہوں ان کے ساتھ جو بھی مین ہینڈل اگر ان کو کیا گیا تو بہت بری بات ہے. کسی کی ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان کے دور میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا دوسروں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ, سب کو معلوم ہے. انہوں نے تو مطلب دروازے توڑ کے بھی لوگوں کو نکالا ہے. اب یہ دونوں ایک جیسے ہیں نا. اگر برابری پارٹی کی حکومت ہو, ہم کبھی ایسے نہیں کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم گالم گلوچ بھی نہیں کرتے نا. آپ کبھی میرے سوشل میڈیا کی ٹیموں کو دیکھیں, کبھی زندگی میں انہوں نے کسی ماں بہن کی کسی کو برا بلانے کا, کیونکہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. اب یہ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہی ہیں, ان کی اپنی حرکتیں ہیں, یہ سارے کے سارے اشرافیہ کے لوگ ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں. لیکن عمران خان کی جو بہنیں ہیں نا, یہ میرا خیال ہے ایک ہوتا ہے جس کو تم کہتے ہیں نارمل پلینگ فیلڈ. نارمل پلینگ فیلڈ میں آپ نا لوگوں سے انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں, اکیڈیمک بات کرتے ہیں, یا آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت آپ ان کے ساتھ ہمدردی لینے کے لیے یہ باتیں بھی کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی وغیرہ وغیرہ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جب آپ اس سے آگے نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں, جیسے آپ فوج کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, جرنیلوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, آپ بیوروکریٹس کو لگا رہے ہیں, آپ پولیس کے لوگوں کو لگا رہے ہیں, پھر آپ جرنلسٹ کو بے عزت کر رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں اینک لگا کے آگے ہو, اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہو, تو دیکھیں اس کا جو ہے نا آخرکار آپ پہ بھی ایک وہ آتا ہے, فال بیک آتا ہے, اور وہ جو ان پہ آیا ہے. اور میں اس کو بہت برا افسوسناک سمجھتا ہوں, لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ ساری آخرکار ہمارے گھروں کی ہی عورتیں ہیں, کہ آپ یہ نہ کریں, آپ یہ کام نہ کریں, آپ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن آپ اس حد تک نہ جائیں. جب آپ اس حد تک جائیں گے تو اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ جب عورت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا, تو وہ عورت کارڈ کھیلتی ہے. اس سے پہلے وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ وہ مردوں کو, اگر مردوں عورتوں کو علیحدہ سمجھتی ہے, جو کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو سمجھنا چاہیے, سیاست میں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ مردوں کے ساتھ جب مردوں کی طرح ڈیل کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ عورتوں کی طرح ڈیل نہیں کریں گے, مردوں کی طرح کریں گے, پھر آپ عورت کارڈ کھیلیں گے. تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جیسے میرے فیملی کے اندر میں نے نہیں کبھی اپنی کسی خواتین کو کہا کہ جی ہمارے جس طرح کا ماحول ہے کہ آپ اس میں جائیں اور اس حد تک جائیں خاص طور پہ, تو وہ تو اگر میں کہوں گا تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو جو وہ اس کا برنٹ ہے وہ بھی اس کو لینا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بند ہونی چاہیے, اس حد تک آپ کو نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ عمران کرواتا ہے. میں ختم اس بات پہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آخرکار تو شہباز گل اور علیمہ خان صاحبہ
اور وہ جو ہیں نورین خان صاحبہ، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ مل کے سب کرتے ہیں. اور وہ جبران الیاس بڑا گھٹیا آدمی ہے، میں جان کے کہتا ہوں، یہ میری اوپر فیشزم کراتا ہے سارا. یہ جتنا سوشل میڈیا میرا بلاک کیا جاتا ہے، رپورٹ کیا جاتا ہے اور میری ریچ روکی جاتی ہے، یہ جبران الیاس اور شہباز گل ٹائپ اور ارسلان خالد اور یہ اظہر مشوانی، اس طرح کے لوگ پیچھے ہیں. بشرا بی بی بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں، جو میرے گھر بھی فون کروایا تھا انہوں نے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ شہباز گل اور علیمہ خان صاحبہ جو بھی وہ کر رہے ہیں، ایک بات طے ہے کہ عمران کو پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور عمران کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. عمران کو شرم ہی نہیں آتی، عمران کو فرق نہیں پڑتا. مجھے تو 50 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میرے گھر کی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ کیا شروع ہو گیا. میں ان کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس حد تک جائیں. بھائی اس حد تک آپ کیوں یہ عمران خان لڑاتا ہے ان کو آپس میں. آپ یہ دیکھیں کہ آج تک وہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کا آپس کا مسئلہ حل نہیں کرا سکا. آپ کو پتہ ہے ان کی 2 کیمپس ہیں. اسی طرح اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے ہی رہے تاکہ کنفیوژن پھیلی رہے. اسی طرح شہباز گل اور عادل راجہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ کیا نام ہے عمران خان کو فائدہ ہے، اس کو لگتا ہے یہ نوائز رہے گی. ٹھیک ہے، he wants to create noise and he wants noise to be created by his disciples also at the same time. بہت بہت شکریہ جواد صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک. نیکسٹ جواد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.